فقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصۃ فی ذالک. یہ جو رخصۃ فی ذالک ہے اس کا اشارہ دو طرف ہو سکتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور حضرت جبیر بن مطعم کی حدیث کی طرف بھی ہو سکتا ہے. وقد قال به قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. یعنی یہ جو مکہ کا استثناء ہے اس میں امام احمد امام شافعی علیہ الرحمہ کے ساتھ. وقد كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة ايضا بعد العصر وبعد الصبح. یہ حنفیہ اور مالکیہ کی رائے ہے کہ مکہ کا کوئی استثناء نہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی حرم شریف میں اور فجر کی نماز پڑھا کر کے طواف شروع کیا، بیت اللہ کا طواف کیا. حضرت کے طواف کرنے تک حضرت کا اونٹ تیار کر دیا گیا اور حضرت طواف کر کے 2 رکعت پڑھے بغیر اونٹ پر سوار ہوئے اور مدینہ قافلہ روانہ ہو گیا. مکہ سے چلتے چلتے ذو طوع ایک جگہ آئی، وہاں حضرت رکے، قافلہ رکا اور سورج نکل کر اونچا آ گیا، مکروہ وقت نکل گیا تو وہاں رک کر حضرت نے طواف کی 2 رکعتیں پڑھی. اگر فجر کے بعد میں 2 رکعتیں جائز ہوتی تو حرم شریف کا ثواب، مقام ابراہیم کا اہمیت، یہ سب چھوڑ کر کے وہاں جا کر کیوں پڑھی؟ معلوم ہوا کہ مکہ کا کوئی استثناء نہیں ہے. یہ حنفیہ کی دلیل ہے. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ. 2 بڑے امام کہتے ہیں کہ مغرب سے پہلے کوئی نفلیں نہیں ہیں. نفلیں نہیں ہیں یعنی سنت بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے، جائز ہیں، کوئی پڑھے تو جائز ہیں. سنت بھی نہیں، مستحب بھی نہیں. اور 2 چھوٹے اماموں کا ذہن اس طرف ہے کہ ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے. چنانچہ امام احمد کی کتابوں میں تو صراحت ہے کہ مغرب سے پہلے 2 سنتیں پڑھنا مستحب ہے. شوافی کے یہاں اختلاف ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے شرح مسلم میں تو یہ لکھا ہے کہ مستحب نہیں ہے اور شرح مہذب میں لکھا ہے کہ مستحب ہے. امام نووی نے شرح مہذب میں مستحب لکھا ہے اور شرح مسلم میں مستحب نہیں لکھا. اس لیے اللہ جانے شوافی کے یہاں فتویٰ کیا ہے، راجح قول کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے یہاں صرف اباحت ہے یا استحباب بھی ہے، ہم نہیں جانتے. بہرحال 2 امام بڑے لم یریا رکعتین قبل المغرب، نہیں دیکھتے ہیں وہ دونوں مغرب سے پہلے 2 رکعتوں کو. نہیں دیکھتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ سنت بھی نہیں کہتے، مستحب بھی نہیں کہتے، جواز کے قائل ہیں. اور یریا یہ 2 چھوٹے امام دیکھتے ہیں کہ مغرب سے پہلے 2 نفلیں پڑھ سکتے ہیں. استحباب کے درجے میں یا اباحت کے درجے میں وہ ان کے مذہب کی تنقید و حضرات کریں. یہ مسئلہ اختلافی ہوا ہے حدیث فہمی کی بنیاد پر. ایک حدیث ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 بڑے اماموں کے اندر مطلب اور ہے، 2 چھوٹے اماموں کے اندر مطلب اور ہے. اس کو حدیث فہمی کا اختلاف کہتے ہیں. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسَ بْنِ الْحَسَنِ. یہ حسین غلط ہے. عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاة لمن شاء. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان میں نماز ہے جس کے لیے چاہے. اس میں 2 باتیں متعین ہیں. اس میں تعویل کرنا دور اذکار تعویل ہے. ایک تو ہے کہ 2 اذانوں سے مراد ہے اذان اور اقامت. اقامت کو بھی اذان کہتے ہیں. 2 اذانوں کا یہ مطلب لینا کہ ظہر کی اذان اور عصر کی اذان، عصر کی اذان اور مغرب کی اذان، یہ دور اذکار تعویل ہے. 2 اذانوں سے مراد ہے اذان اور اقامت. اور صلاتن سے مراد ہے نوافل، فرائض نہیں. ایک آدمی کی عصر کی نماز قضا ہوئی ہے اور وہ صاحب ترتیب ہے
تو سورج غروب ہونے کے بعد پہلے عصر کی قضا کر کے پھر مغرب پڑھیں گے. لہذا فرض نماز قضا نماز مراد نہیں ہے، نفل نماز. یہ دو باتیں طے ہیں، اس میں تعویلات کرنا زبردستی کی باتیں. اب یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. دو چھوٹے امام کہتے ہیں کہ ہر دو اذانوں کے بیچ میں آپ نفلیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. لہذا عصر کی مغرب کی اذان اور مغرب کی تکبیر کے بیچ میں آپ نفلیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. صحابہ کا عمل یہ تھا کہ جتنے اکابر ہیں وہ مغرب سے پہلے نفلیں نہیں پڑھتے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی زندگی میں کبھی بھی ایک مرتبہ بھی مغرب سے پہلے نفلیں نہیں پڑھی. خلفائے راشدین ہیں اور جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں وہ مغرب سے پہلے نفلیں نہیں پڑھتے. لیکن بعض دوسرے صحابہ سے مغرب سے پہلے نفلیں پڑھنا مروی ہے. بہرحال دو چھوٹے امام یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان نفلیں پڑھ سکتے ہیں. دیکھو بعض صحابہ پڑھ رہے ہیں، جواز نکلا. دو بڑے امام کہتے ہیں اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جب پہلی اذان ہوئی اور اس نے کہا حیا علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جا، یہ کون سی نماز کے لیے بلا رہا؟ فرض نماز کے لیے بلا رہا. اب ایک شخص گھر سے آ کر کے سنتیں پڑھ رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، یہ تو اللہ کے داعی کی مخالفت کر رہا ہے. وہ بلا رہا ہے حیا علی الصلاۃ، فرض پڑھنے آ جا، اور یہ آ کے نفلیں پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے. یہ اللہ کے داعی کی مخالفت کر رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ مسئلہ ہے، آگے بھی آئے گا یہ مسئلہ کہ تکبیر شروع ہونے کے بعد اس دن بھی یہی ہوگا. وہی تو میں نے کہا کہ کچھ گڑبڑ ہوا. ہیلو ہیلو ٹیسٹنگ، ہیلو ٹیسٹنگ، ہیلو ٹیسٹنگ، ہیلو ہیلو ہیلو. ایسے ہی جب اذان دینے والے نے کہا حیا علی الصلاۃ تو فرضوں کے لیے بلا رہا ہے، پھر آ کر سنتیں اور نفلیں پڑھنے کا کیا جواز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے یہ بتایا کہ بے شک اس نے پہلی اذان میں جو حیا علی الصلاۃ کر کے بلایا ہے وہ فرض کے لیے بلایا ہے، مگر فرضوں میں ابھی دیر ہے. اور جب بالکل فرض شروع ہونے کا وقت آ جائے گا تو دوسری اذان ہوگی یعنی اقامت ہوگی، اور اس وقت بلایا جائے گا حیا علی الصلاۃ. لہذا پہلے اذان اور دوسرے اذان کے بیچ میں جو ٹائم ہے اس میں کوئی نفلیں پڑھنا چاہے پڑھے. یہ اللہ کے داعی کی مخالفت نہیں. اس کی مثال ایسے سمجھو گھنٹہ بجا، ایک طالب علم نہیں آیا، کیوں؟ اس نے کہا استاد 10 منٹ کے بعد آتے ہیں. لہذا 10 منٹ تک اگر وہ دیر سے آتا ہے تو یہ گھنٹے کی خلاف ورزی نہیں ہے. ٹھیک ہے گھنٹہ بجا ہے، لیکن ہمارا استاد تو 10 منٹ کے بعد آتا ہے، ہم 10 منٹ کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے. ایسا ہی پہلی اذان میں اسی نماز کے لیے بلایا گیا ہے، مگر ابھی دیر ہے اس نماز میں. سیدھا بیٹھو، یہ بیٹھنے کا طریقہ نہیں بیٹھے. اور اگر تھک جاؤ تو یہ گھر تک کا یہ بیکار پڑا ہے، یہ لے جاؤ، بیکار پڑا ہے. مگر چونکہ ابھی فرض شروع ہونے میں دیر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا پھر دوبارہ گھنٹہ بجے اقامت ہوگی. لہذا درمیانی وقفے میں کوئی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. جب دوسری اقامت شروع ہو گئی تو آگے حدیث آئے گی اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب تکبیر ہو گئی تو اب کسی اور نماز میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے، فرض میں لگی ہے. تو یہ تو حضور نے ایک ذہن کا اشکال دور کیا ہے، جیسے بیر بضاع کی روایت میں ذہن کا ایک اشکال دور کیا تھا، یہ بھی ایک اشکال دور کیا ہے کہ درمیانی وقفہ اس میں اگر کوئی نفل پڑھتا ہے، یعنی 5 نمازوں میں کوئی نفل پڑھتا ہے تو یہ اللہ کے داعی کی مخالفت نہیں ہے. 2 اذانوں کے بیچ میں کوئی نماز پڑھنا چاہے پڑھے، شوق سے پڑھے. اب رہی یہ بات کہ کون سی نماز میں اذان و اقامت کے بیچ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، الگ مسائل ہے. چنانچہ فجر کی اذان اور تکبیر کے بیچ میں صرف 2 سنتیں پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھ سکتے. اور مغرب کی اذان اور اقامت کے بیچ میں مطلق کوئی نفل نہیں ہے. اگر ہوتا تو حضور زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ کے تو بتاتے. اور پھر مغرب میں تعجیل ضروری ہے، اگر نفلوں میں لوگ لگ جائیں گے تو جو مقصد ہے تعجیل کا وہ فوت ہو جائے گا. اور اس حدیث شریف میں نفلوں کے جواز کا مسئلہ نہیں بیان کرنا،
وہ جو پہلی اذان سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اب نفل اور سنت پڑھنا جائز نہیں ہے، اس وہم کو دور کرنا ہے کہ نہیں، پہلی اذان کے بعد سنت نفلیں پڑھی جا سکتی ہیں، اقامت شروع ہونے کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ حدیث شریف کا مطلب ہے دو بڑے اماموں کے نزدیک۔ وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة وقال أحمد وإسحاق إن صلاهما فحسن وهذا عندهما على الاستحباب۔ لا إله